الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ساری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ غیر منقولی اشیاء کے وقف کی تھی، کیونکہ وقف دوام کے لیے ہوتا ہے اور عام طور پر جو غیر منقولی اشیاء ہیں، زمین ہے، مکان ہے، دکان ہے، وہی ایک لمبے عرصے تک قائم رہتی ہیں۔ جہاں تک بات ہے منقولی اشیاء کی، اس کا وقف کرنا، تو اگر وہ وقف غیر منقولی شے کے تابع ہو کر ہے تو پھر یہ جائز ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو ضمناً تو درست ہو جاتی ہیں، تابع ہو کر تو درست ہو جاتی ہیں، لیکن اصالتاً درست نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اگر کوئی زمین وقف کی کاشتکاری ہوگی اس میں، تو اس کے ساتھ گائے، بیل، ہل اور جو کاشتکاری کے دیگر اوزار ہیں ان کو بھی وقف کر لیا، تو یہ وقف جو ہے وہ زمین کا بھی درست ہے اور ان اوزاروں کا بھی درست ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح وہ اشیاء منقولہ کہ جن کے وقف پر نص یا صحابہ کا تعامل موجود ہے، تو وہ وقف بھی بالاتفاق درست ہے۔ جیسے جہاد کے لیے گھوڑا، تلوار، زرہ، چاقو وغیرہ جو بھی ہتھیار اس وقت استعمال ہوتے تھے، تو کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان چیزوں کا وقف کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنے گھوڑے تھے، تلواریں تھیں، وہ سب اللہ کی راہ میں وقف تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد وہ سب مجاہدین میں تقسیم ہوئے بطور وقف کے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، تو اس پر بھی اتفاق ہے۔ باقی جو اس سے ہٹ کر ہیں تو اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف اس کو منع کرتے ہیں کہ جو منقولی اشیاء ہیں، کیونکہ ان میں دوام نہیں ہوتا، یہ جلدی ختم ہو جاتی ہیں، تو وقف کا جو مقصود ہے کہ عین کو باقی رکھ کر اس سے فائدہ اٹھانا، وہ اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جتنی بھی منقولی اشیاء ہیں، امام ابو یوسف کے نزدیک ان کا وقف درست نہیں ہوتا۔ امام ظفر کے نزدیک مطلقاً ہر منقولی شے کا وقف درست ہے، اور امام محمد کے نزدیک اگر اس منقولی شے کے وقف پر تعامل اور عرف ہو، لوگوں میں وہ رائج ہو جائے، تو وہ اس کے وقف کو درست مانتے ہیں، کیونکہ عرف اور عادت ایسی چیز ہے، تعامل امت ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو قیاس تو یہی ہے کہ منقولی اشیاء کا وقف درست نہ ہو، لیکن جب اس پہ عرف اور تعامل آ گیا تو پھر اس کا وقف درست ہو جائے گا۔ تو اس معاملے میں جو مفتہ بھی قول ہے وہ امام محمد کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو منقولی ہیں لیکن ان کا وقف کیا جاتا ہے۔ مسجد میں قرآن پاک لوگ رکھے جاتے ہیں، وقف کرتے ہیں اس کو۔ لائبریریاں بنائی جاتی ہیں، کتابیں، یہ بھی وقف ہوتا ہے۔ مسجد میں جنازے کے لیے ڈولی ہوتی ہے جس میں میت کو لے کر جاتے ہیں، منقولی شے ہے، وقف ہے۔
غسل کا تختہ ہوتا ہے، وقف ہے۔ اوپر چادر ڈالی جاتی ہے جنازے کے، جس پہ آیتیں لکھی ہوتی ہیں، چاروں قل عام طور پہ لکھے ہوتے ہیں، آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، وقف کرتے ہیں، وقف ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں اوزار قبرستان میں وقف کر کے رکھ دیے جاتے ہیں کھودنے کے لیے، کہ کوئی بھی آتا ہے ان اوزاروں کے ذریعے قبر کھودتا ہے، اپنے مردے کو تدفین کرتا ہے، چل رہا ہے سلسلہ۔ اسی طرح بعض جو اقوام ہیں، کمیونٹیز ہیں، ان میں برتن وقف کیے جاتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر وہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے وقف کر رکھا ہے، ہر ایک کو وہی برتن مہیا کیے جاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر میت وغیرہ کے لیے دریاں اور برتن، پانی کی ٹنکی، اس ٹائپ کی جو چیزیں جو عام طور پہ ہمارے یہاں میت کے بعد سویم وغیرہ ہوتا ہے، یا ویسے ہی انتقال کے وقت جب لوگ بیٹھتے ہیں ضرورت پڑتی ہے جن چیزوں کی، ان چیزوں کو وقف کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے معاشرے میں بھی آج یہ منقولی اشیاء ان کا وقف کرنا رائج ہے، اور بلا کسی نکیر کے سب لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْ وَقَفَ الْإِقَارَ بِبَقَرِهِ وَأَكَرَتِهِ بِفَتْحَتَيْنِ عَبِيدُهُ الْحَرَّاسُونَ صح استحسانا طبعا للإقار۔ جو پہلی بات میں نے کہی، یہ یہاں اس کو ذکر کیا کہ غیر منقولی اشیاء کے تابع ہو کر منقولی شے کو وقف کرنا یہ بالاتفاق درست ہے، امام ابو یوسف کے نزدیک بھی درست ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر زمین کو وقف کیا اس کی گائے اور اس کے کاشتکاروں کے ساتھ، کیونکہ پہلے غلام ہوا کرتے تھے، تو غلام بھی وقف کیا تاکہ وہ زمین میں کاشتکاری کرے گا، تو فرماتے ہیں صح، یہ وقف درست ہے استحسانا، کیونکہ قیاس تو پیچھے بتا دیا آپ کو میں نے۔ تو امام ابو یوسف بھی اس کو درست اس لیے مان رہے ہیں کہ یہ اقار کے تابع ہو کر ہے، غیر منقولی شیء کے تابع ہو کر ہے۔ وجاز وقف القنی علی مصالح الرباط، خلاصہ اب غلام کا ذکر آیا تھا تو اس لیے یہاں شارح نے یہ جزیہ پیش کر دیا، حالانکہ اس کا تعلق منقولی شے کا قصدن یا اصالتاً وقف کرنے سے ہے۔ ابھی یہ جو گفتگو ہے تو تابع ہونے کی ہے، یہ جزیے کا تعلق اصالتاً وقف کرنے سے ہے، اس کی گفتگو آگے آ رہی ہے، لیکن کیونکہ غلام کی بات چلی تھی تو اس لیے انہوں نے اس کو یہاں پر ذکر کر دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ غلام کا وقف کرنا سرائے کی مصالح کے لیے، کہ اس کی صفائی وغیرہ کرے گا، کھانا وانا پکائے گا، دیکھ بھال کرے گا، چوکیداری کرے گا، تو اس لیے وقف کرنا جو ہے یہ درست ہے الگ سے، کیونکہ اس پر بھی اس دور میں عرف تھا جب غلامی کا دور تھا۔ آج کیونکہ غلامی کا دور ہی نہیں ہے تو یہ عرف ہے ہی نہیں۔ وَنَفْقَتُهُ وَجِنَایَتُهُ فِي مَالِ الْوَقْفِ، اب یہ وقف تو ہو گیا تو یہ کھائے پیے گا کہاں سے؟ تو اس کا خرچہ بھی مال وقف سے ہوگا، اور اگر یہ کوئی جرم کرتا ہے تو وہ بھی مال وقف سے ادا کیا جائے گا۔ وَلَوْ قُتِلَ عَمَدًا لَا قَوَدَ فِيهِ، اگر کوئی اس غلام کو عمدن قتل کر دے، تو ویسے تو قتل عمد میں قصاص ہوتا ہے، لیکن یہاں قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ قصاص لینے سے وقف کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو نقصان ہو گیا، بلکہ کیا کریں گے؟ دیت لیں گے، اور اس دیت کے پیسوں سے دوسرا غلام خریدا جائے گا جو وقف ہو جائے گا۔
تو وَلَوْ قُتِلَ عَمَدًا لَا قَوَدَ فِيهِ، تو اس میں قصاص نہیں ہے. بزازیہ نے بات کہی. بل تجب قیمتہ لیشتری بها بدلہ، تو اس کی قیمت لازم آئے گی اور اس قیمت سے پھر دوسرا غلام خریدا جائے گا. کما صح وقف مشاع قضی بجوازہ، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مشاع کا جو وقف ہے یہ مختلف ہی ہے. امام محمد اس کو منع کرتے ہیں، امام ابو یوسف اس کو جائز قرار دیتے ہیں. تو اگر کسی قاضی نے مشاع کے وقف کو لازم قرار دے دیا، اس پہ فیصلہ دے دیا، تو یہ وقف لازم ہو جائے گا. کیونکہ کئی دفعہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ قاضی کی قضا اختلاف کو دور کر دیتی ہے اور پھر وہ مسئلہ متفق علیہ ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر اگر کوئی غیر حنفی قاضی ہے تب بھی، اور اگر حنفی قاضی ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے تو بھی درست ہے. ویسے تو حنفی قاضی کو حکم یہ ہے کہ وہ فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں ان پر فیصلہ کرے، اور اس پر لازم یہ ہے کہ جو مفتہ بھی قول جو اصحاب ترجیح نے جس کو راجح قرار دیا اس کے مطابق ہی فیصلہ کرے. لیکن اگر وہ خود اصحاب ترجیح میں سے ہے اور اس کی رائے میں امام ابو یوسف کا قول راجح ہے، ویسے تو مفتہ بھی قول بھی یہی ہے، اور اس کے مطابق اس نے فیصلہ دے دیا، تو یہ فقہ حنفی سے خروج نہیں کہلائے گا. کیونکہ ہمارے ائمہ کے جتنے بھی اقوال ہیں وہ سب حقیقت میں امام اعظم کے ہی اقوال ہیں. اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ امام صاحب جب بحث کرتے تھے کسی مسئلے پر تو وہ ایک پہلے مسئلہ سامنے رکھتے تھے، پھر اس کی جتنی جہتیں ہوتی تھیں، اس میں کتنے حکم بن سکتے ہیں، وہ سب بیان کرتے، ان کی دلیلیں بھی بیان کرتے کہ یوں دلیل سے دیکھا جائے تو حکم یہ بنتا ہے، اس دلیل سے دیکھا جائے تو حکم یہ بنتا ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے اب اس پہ بحث کرو. تو سارے اقوال تو بیان امام صاحب نہیں کیے، دلائل بھی امام صاحب بیان کر رہے ہیں. پھر اس کی تقویت کے اعتبار سے کسی کو کوئی قول زیادہ قوی لگتا تھا، کسی کو کوئی قول زیادہ قوی لگتا تھا، تو وہ پھر امام ابو یوسف کی طرف منسوب ہو گیا قول، وہ امام محمد کی طرف منسوب ہو گیا قول، وہ امام ظفر کی طرف منسوب ہو گیا قول. حقیقت میں تو سارے امام صاحب کے قول تھے. اسی لیے بعد کے جو مشائخ تھے ہمارے، یہ صاحب امام صاحب کے شاگرد، وہ قسم کھا کر کہتے تھے ہم نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا، یہ تو امام صاحب ہی فرماتے تھے. تو اس وجہ سے اگر ہم امام ابو یوسف کے قول پہ بھی فتویٰ دیں، یا امام محمد کے قول پہ فتویٰ دیں، یا امام ظفر کے قول پہ فتویٰ دیں، تو یہ سب فقہ حنفی ہی ہے. ہم حنفی رہتے ہیں، ہم یوسفی نہیں بن جاتے، ہم ظفری نہیں بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے اقوال فقہ حنفی کے ہی اقوال ہیں. تو اب اگر کسی قاضی نے امام ابو یوسف کے قول پہ فتویٰ دیا تو وہ فتویٰ، یہ قضا لازم ہے اور وہ وقف لازم ہو جائے گا. لِأَنَّهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ، کیونکہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ مختلف فی ہے. فَلِلْحَنْفِيِّ الْمُقَلِّدِ أَنْ يَحْكُمَ بِصِحَّةِ وَقْفِ الْمُشَاعِ وَبُطْلَانِهِ، تو وہ حنفی قاضی جو مقلد ہے حنفیت کا، اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ مشاع کے وقف کو باطل بھی قرار دے سکتا ہے امام محمد کے قول کے مطابق، اور صحیح بھی قرار دے سکتا ہے امام ابو یوسف کے قول کے مطابق. لاختلاف الترجیح، کیونکہ دونوں مسئلوں میں اختلاف آیا ہے ترجیح کے اندر. بعض نے امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دی، بعض نے امام محمد کے قول کو ترجیح دی، لیکن جو اکثر ترجیحات ہیں وہ امام ابو یوسف کے قول کے ساتھ ہیں. اس لیے مفتہ بھی قول جو ہے وہ امام ابو یوسف کا ہی ہے. وَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ قولان مصححان جاز الافطاء والقضاء بأحدهما،
اگر کسی مسئلے میں دو قول ہوں اور دونوں کو صحیح قرار دیا گیا اور وجوہ ترجیح میں بھی دونوں برابر ہوں، کیونکہ بعض اوقات دو قول صحیح تو قرار دیے گئے لیکن کوئی قول وجوہ ترجیح میں سے مزید ترجیح رکھتا ہے، جو آپ نے شرح خود رسم المفتی میں پڑھی یا اجل الاعلام کے اندر اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا کہ وجوہ ترجیح غالباً 10 تھی جو شرح خود کے اندر بیان کی تھی علامہ ابن عابدین شامی نے، متون میں سے ہونا، ایسر ہونا، اوفق ہونا، ٹھیک ہے، وقف کا معاملہ ہے تو جس میں وقف کے لیے انفع ہے، یہ ساری جو آپ نے وجوہ ترجیح دیکھی تھی، متون میں سے ہونا، ظاہر و روایہ ہونا، تو اس طرح کی جو بھی وجوہ ترجیح ہیں یا اسی طرح جو فتوے کے الفاظ ہیں ان میں سے بھی ہر لفظ برابر نہیں ہے۔ علیہ الفتویٰ سب سے بھاری ہے، اس کے بعد بھی یفتہ ہے، ٹھیک ہے، وہو الاصح وہو الصحیح، یہ سب ترجیح کے الفاظ ہیں، لیکن سب سے بھاری لفظ وعلیہ الفتویٰ ہے۔ تو اگر کسی قول کے ساتھ وجوہ ترجیح ہیں تو پھر فیصلہ بھی اسی پر ہوگا اور فتویٰ بھی اسی پر ہوگا۔ تو اور اگر دونوں برابر ہیں، وجوہ ترجیح بھی ایک جیسی ہیں، تو پھر اب مفتی کو یا قاضی کو اختیار ہے کہ وہ ان میں سے کسی بھی قول کے اوپر فتویٰ یا قضا دے سکتا ہے۔ بحر الراحق نے یہ بات کہی اور ماتن نے بھی یہ بات کہی ہے۔ یہاں پر ایک اور بحث علامہ شامی نے نیچے چھیڑی ہے تلفیق کی۔ تلفیق کا مطلب یہ ہے کہ دو مختلف مذاہب سے الگ الگ قول لے کر ایک تیسرا مذہب بنا لینا۔ مثلا ہم احناف کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، شوافوں کے نزدیک بلا حائل عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب کوئی ایسا شخص ہے کہ اس نے عورت کو بھی چھوا اور اس کا خون بھی نکلا، تو وہ یہ کہے جی کیونکہ فقہ شافعی میں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس لیے میرا وضو ہے، اور فقہ حنفی میں عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس لیے بھی میرا وضو ہے۔ لیکن دونوں مذاہب کے نزدیک وہ شخص بے وضو ہے۔ احناف کے نزدیک اس لیے بے وضو ہے اس کا خون نکل کر بہا ہے، شوافوں کے نزدیک اس لیے بے وضو ہے کہ اس نے بلا حائل عورت کو چھوا ہے۔ تو دونوں مذہبوں میں اس کا وضو موجود نہیں ہے اس وقت، لیکن اس نے دونوں کا ایک ایک حصہ لے کر ایک تیسرا مذہب بنا لیا کہ جس میں نہ عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹ رہا ہے اور نہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ رہا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی تلفیق ہے یہ بالاجماع باطل ہے۔ بعض مواضع ضرورت کا استثناء کیا جاتا ہے اور اس کے اندر بھی شرائط ہوتی ہیں کہ واضح نص کی مخالفت نہ ہو، اجماع کی مخالفت نہ ہو، اور واقعی کوئی ضرورت اور حاجت درپیش ہو، تو اس صورت میں اس کے جواز کی بات ہوتی ہے، جیسا کہ خنزیر کے کھانے کی بات ہوتی ہے۔ جان جانے کا خوف ہو تو خنزیر کھانا بھی جائز ہے، تو اس طرح کا جواز ہے۔ اچھا، یہ جو تلفیق تھی یہ بین المذاہب تھی کہ فقہ حنفی فقہ شافعی کو جوڑ کر قول بنایا۔ اگر ایک ہی مذہب کے اندر ہو، تلفیق فی المذہب ہو، جیسے یہاں پر کہ امام ابو یوسف کے نزدیک منقولی شے کا وقف درست نہیں ہے اور اپنی ذات کے اوپر وقف کرنا یہ امام ابو یوسف کے نزدیک درست ہے، امام محمد کے نزدیک درست نہیں ہے۔ تو اب اگر کسی نے کوئی منقولی شے اپنے اوپر وقف کی، مثلا کتابیں، کوئی عالم اپنی کتابیں وقف کرتا ہے جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے اوپر وقف کرتا ہوں،
ان کتابوں کو میں استعمال کروں گا، میرے مرنے کے بعد یہ فلاں مدرسے کی لائبریری میں کتابیں وقف کر دی جائیں گی۔ تو اب اگر امام ابو یوسف کے نزدیک دیکھیں تو یہ وقف درست نہیں ہے، کیوں؟ منقولی شے کا وقف ہے۔ امام محمد کے نزدیک دیکھیں تو یہ وقف درست نہیں ہے، کیونکہ وقف علی ذات ہے، اس لیے درست نہیں ہے۔ لیکن اس پہ عرف و تعامل ہے، وقف درست ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ تلفیق ہے، اور تلفیق تو باطل ہے، تو یہاں یہ تلفیق کیسے درست ہو رہی ہے؟ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ تلفیق ہے ہی نہیں، کیونکہ جب یہ سارے قول امام اعظم ہی کے ہیں تو تلفیق کہاں رہی؟ یہ قول بھی امام صاحب کا ہے، یہ قول بھی امام صاحب کا ہے، تو اس لیے جو ہے در حقیقت یہاں پر تلفیق موجود ہی نہیں ہے۔ علامہ طرسوسی نے یہی اعتراض اٹھایا تھا، یہی اشکال اٹھایا کہ جناب یہ وقف ہمارے آج کے فقہا درست مانتے ہیں، حالانکہ یہ امام ابو یوسف کے نزدیک بھی درست نہیں ہو رہا، امام محمد کے نزدیک بھی درست نہیں ہو رہا، لیکن یہ درست مانتے ہیں، تو یہ تو تلفیق ہو گئی، اور تلفیق تو باطل ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ جواب دیا کہ جناب منیات المفتی کے اندر جو ہے وہ افادہ انہوں نے یہ کیا کہ تلفیق والا حکم بھی جائز ہے، تو وہاں جو ان کی مراد ہے وہ یہ ہے کہ جو مذہب کے اندر تلفیق ہو وہ جائز ہے، جو بین المذاہب تلفیق ہو وہ جائز نہیں ہے۔ اور کیونکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو تلفیق ہے ہی نہیں، تو علامہ شامی نے پہلے یہی جواب دیا کہ یہ سارے جو اقوال ہیں وہ امام صاحب کے اقوال ہیں، اور پیچھے پھر کہا کہ علامہ طرسوسی نے جو اعتراض اٹھایا تھا ہماری اس گفتگو سے اس کا بھی جواب ہو گیا۔ وہ جواب کیا ہوا کہ یہ مختلف قول ہے ہی نہیں، جب ایک ہی قول ہے، ایک ہی شخص کے قول ہیں تو تلفیق کہاں سے آئی؟ اس لیے ایسی منقولی شے کا وقف جو پہلے اپنی ذات پر ہو یہ جائز ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کما صح ایضا وقف کل منقول قصدا فیہ تعامل للناس۔ اب یہ پیچھے سے گفتگو دوبارہ شروع ہوئی، جیسا کہ صحیح ہے ہر منقولی شے کا وقف قصدی طور پر کرنا جس میں لوگوں کا تعامل ہو، یہ امام محمد کا قول بیان کیا، کیونکہ مفتہ بھی قول اس معاملے میں امام محمد کا ہے، تو تعامل کی قید لگائی، کیونکہ امام ظفر کے نزدیک تو تعامل کی بھی قید نہیں ہے، وہ تو مطلقاً ہر منقولی شے کے وقف کو درست قرار دیتے ہیں۔ کفأس وقدوم، جیسا کہ کلہاڑا کھودنے کے لیے، بل و دراہیم و دنانیر، بلکہ درہم و دینار، اس کا وقف بھی درست ہے۔ درہم و دینار یا ایسی اشیاء کہ جو کنزیوم کیے بغیر یا خرچ کیے بغیر فائدہ نہیں دیتی۔ اب وقف کا معنی تو یہ تھا کہ عین کو باقی رکھ کر اس سے فائدہ اٹھانا۔ اب یہ سونا چاندی کے سکے پہلے چلتے تھے، آج کے دور میں ہم کرنسی پیسہ اپنا کاغذ کا نوٹ لے لیتے ہیں، تو ان پیسوں کا فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم ان کو خرچ کرتے ہیں، جب تک ہمارے پاس ہیں کسی کام کے نہیں ہیں۔ ان پیسوں سے نہ ہم کھا کر ان کو اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں، نہ پی کر پیاس مٹا سکتے ہیں، نہ سر کے اوپر رکھ کے دھوپ سے بچ سکتے ہیں، نہ بدن پہ لگا کر ستر چھاپ سکتے ہیں، چھپا سکتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے ہم وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو یہ ہماری ضروریات کو پوری کریں۔ اس کو اپنے سے جدا کرنا ہوگا، تب جا کے کوئی دوسری چیز ملے گی۔ خود اس کو رکھ کر اس سے نفع نہیں ہو سکتا، اور وقف میں تو عین کو رکھ کر نفع ہوتا تھا۔
تو درہم و دینار کا وقف کیسے ہوگا؟ تو اس کا وقف کی صورت یہ ہے کہ یہ درہم و دینار جو ہیں ان کو مداربت پہ کسی کو دے دیا جائے گا یا بداعت کے اوپر دیا جائے گا. مداربت میں دونوں کا حصہ ہوگا، بداعت میں سارا کا سارا وقف کا حصہ ہوگا. اور وہ جو نفع آئے گا وہ نفع فقراء میں تقسیم ہوگا. تو عین کو باقی رکھ کر، کیونکہ ویسے تو سونا چاندی وہ چیز ہے یا کرنسی کے جو متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتی، تو اس کے بدل کا حکم عین کا ہی حکم ہے. تو اس لیے وہ جو باقی رکھ کر جو پروفٹ آ رہا ہے وہ پروفٹ فقراء میں تقسیم کیا جائے، تو یہ اس سے نفع لینے کی صورت موجود ہے. یا اسی طرح گندم کے دانے بیج کے طور پر وقف کیے کہ یہ کاشتکار کو دیے جائیں گے، یہ اس سے فصل اگائے گا، فصل اگانے کے بعد یہ دانے واپس کر دے گا، اس کو اپنی دانے حاصل ہو گئے اس کو، اور باقی پھر کسی دوسرے ضرورت مند کو پھر یہ دانے دے دیے جائیں گے. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو باقی رکھ کر بھی اس طرح فائدہ ہو سکتا ہے. حالانکہ گندم کا فائدہ کیا ہے، اس کو جب تک روٹی نہ بنائی جائے یا اس کو بھون کر کھایا نہ جائے تو وہ بھی کوئی فائدہ دینے والی چیز نہیں. تو یہ جو درہم و دینار کے وقف کا معاملہ تھا، تو جب عرف نہیں تھا اس پر، تو امام ظفر کے ایک شاگرد تھے علامہ انصاری، انہوں نے اس کے جواز کا قول کیا تھا، کیونکہ یہ معاملہ سب سے پہلے درپیش آیا تھا ان کے زمانے میں کہ درہم و دینار وقف ہو سکتا ہے یا نہیں. امام ظفر کے براہ راست شاگرد ہیں، تو انہوں نے پھر اس کے جواز کا قول دیا، کیونکہ امام ظفر کے نزدیک تو ہر منقولی شے کا وقف درست ہے، چاہے اس میں تعامل ہو یا نہ ہو. اور پھر بعد میں جب اس پہ تعامل ہو گیا تو پھر اس دور کے جو علماء کرام تھے انہوں نے امام محمد کے قول کے مطابق بھی اس کو مفتبی قرار دیا، کیونکہ جب تعامل ہو گیا، عرف ہو گیا. ابتدا میں تو امام ظفر کے قول پہ تھا، لیکن بعد میں جب اس پہ عرف و تعامل ہو گیا تو انہوں نے اس کو امام محمد کی طرف بھی منسوب کر دیا کہ ان کے مذہب پہ بھی جائز ہے. اسی لیے بل دراہم اضراب لے کر آئے کہ بلکہ درہم اور دینار کا وقف بھی درست ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہیں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے جو ہمارے آج کے دور کا ہے کہ جو تکافل ہے انشورنس کا متبادل ہے. تکافل میں کیا ہوتا ہے کہ 4 لوگ مثال کے طور پر ایک کمپنی بناتے ہیں تکافل کی، تو ان چاروں نے مثلا 10-10 لاکھ روپے جمع کیے، 40 لاکھ ہو گئے، اور کہا کہ ہم اس 40 لاکھ کو وقف کرتے ہیں. ایک وقف کی رجسٹریشن کروا لیتے ہیں، وہ یہ روپے وقف ہو گئے، اور اب اس وقف کے انہوں نے شرائط و ضوابط طے کر لیے کہ جو اس وقف کو چندہ دے گا، اس کے جو منافع ہوں گے اس میں سے اگر اس شخص کو کوئی نقصان پہنچے گا تو یہ ہم اس کی تلافی ان پیسوں سے کریں گے. اور جب یہ کمپنی ختم ہوگی تو جو بھی کمپنی کے پاس پیسے موجود ہوں گے وقف پول کے اندر، وہ سب کے سب فقراء پہ صدقہ کیے جائیں گے. تو وقف کی دیکھیں ساری شرائط موجود ہیں اس میں یا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روپوں کو وقف کیا انہوں نے، اور اس کی رجسٹریشن بھی ہوئی، قانونی حیثیت بھی اس کو دی گئی. اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو رجسٹریشن ہے اس کی حیثیت قاضی کی قضا کی ہوتی ہے. تو قاضی کی قضا بھی جب آ جائے تو اگر مختلف فی مسئلہ بھی ہو تو وہ متفق علیہ ہو جاتا ہے. اور امام ظفر کا قول تو ویسے ہی موجود ہے، اگر اس پہ عرف و تعامل نہ بھی ہو تب بھی درست ہے.
کیونکہ رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی، صرف یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھ کر 4 لوگوں نے کام کر لیا، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ درخواست دی جاتی ہے، گورنمنٹ لائسنس دیتی ہے، اس کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے اس وقف کی۔ تو جب یہ رجسٹریشن وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو وہ وقف ویسے ہی لازم ہو گیا فقہی اعتبار سے بھی۔ اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی غیر منقولی اشیاء پہلے ہو اور اس کے تابع اس کو قرار دیں۔ اب وہ ہمارے دور کے ایک مذہبی تنظیم کے مفتی صاحب ہیں جو اپنے آپ کو بڑے ماہر اقتصادیات سمجھتے ہیں، وہ اسلامک بینکنگ کی مخالفت کرتے ہوئے یہ دلیل پیش کر رہے ہیں، جناب میں گیا تکافل والوں کے پاس، ان سے پوچھا تو ان میں سے تو کسی نے وقف کیا ہی نہیں، کوئی چیز وقف ہے ہی نہیں وہاں پر، جس کے یہ تو روپے ہیں، یہ کیسے وقف ہو گئے؟ سبحان اللہ، ماہر اقتصادیات ہیں لیکن ان کو اتنی سی چیز نہیں پتا کہ منقولی اشیاء بھی، روپے بھی، درہم و دینار بھی وقف ہو سکتے ہیں۔ اور اس بنیاد پر اب کیونکہ ہمارے جو شرعی ایڈوائزر بیٹھے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ہیں، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، تو وہ بھی ان کو جواب نہیں دے پا رہے کہ جناب عالی اس کے لیے کیا غیر منقولی شے کا وقف ہونا ضروری ہے؟ انہوں نے ان کو لاجواب کر دیا، وہ لاجواب ہو گئے۔ حالانکہ یہ کوئی لاجواب ہونے والی بات ہے ہی نہیں، جس نے کتاب الوقف کو تھوڑا سا بھی صحیح سے پڑھا ہے وہ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ جناب براہ راست روپے کا وقف بھی درست ہے۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی تکافل کمپنیاں ہیں ان سب کا یہ جو وقف پول انہوں نے بنایا ہے فقہ حنفی کے مطابق 100% درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ خود اپنی کم علمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، مسئلے کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں تو پہلے ہی کہا جاتا ہے المعترض کالاعمی، تو واقعی اعمیٰ ہیں، علم سے اعمیٰ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جناب عالی یہ اس طرح وقف کرنا درست ہے۔ اور پھر مجھے وہ ایک بڑے مفتی صاحب ہیں، وہ کہنے لگے ہمارا تکافل واحد ہے جس میں ہم نے ایک وقف پہلے کیا پھر اس کے تابع یہ ہے۔ میں نے کہا آپ کی بھی سبحان اللہ کہیں، تو آپ اس کو اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسے کوئی بہت افضل کام کیا۔ جناب اگر وقف کو درست کرنے کے لیے کیا تو وقف ویسے بھی درست ہے۔ آپ کسی عین کو یا کسی بلڈنگ کو وقف کریں یا نہ کریں، براہ راست وقف ویسے ہی ہو سکتا ہے۔ تو مسئلہ صرف سمجھنے کا ہے۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ دراہیم و دنانیر اس کا بھی وقف ہو سکتا ہے۔ قلت، اب علامہ اسکفی اور اس کی تائید کرتے ہیں، بل ورد الامر للقضاة بالحکم به، ہمارے زمانے کے قاضیوں کو سلطان کی طرف سے آرڈر ہے کہ اسی پر فیصلہ کریں، درہم و دینار کا وقف بھی درست قرار دیں، کما فی معروضات المفتی ابی سعود، جیسا کہ سلطنت عثمانیہ کے جو چیف جسٹس تھے مفتی ابو سعود، ان کی معروضات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وہ مکیل و موزون، اسی طرح مکیلی اور موزونی چیز کا وقف بھی درست ہے۔ فیباع، تو اب اس چیز کو بیچا جائے گا، ویدفع ثمنہ مداربۃ او بداعۃ، اور اس کے پیسے پھر بطور مداربت کے یا بطور بداعت کے دیے جائیں گے، اور اس سے جو پروفٹ آئے گا وہ تقسیم کریں گے۔ فعلی ھذا، تو اس جواز کے جزیے کے مطابق، لو وقف کرا علی شرط ان یقرضہ لمن لا بذر له لیزرعہ لنفسہ، فاذا ادرک اخذ مقدارہ ثم اقرضہ لغیرہ وہکذا جازا۔ خلاصہ کہ کسی نے ایک کر گندم کی، پیمانہ ہے کر، من سمجھ لیجئے آپ، اس شرط پر وقف کی کہ یہ اس کو بطور قرض دی جائے گی جس کے پاس بیجنے کے لیے دانے نہیں ہیں،
تاکہ وہ اپنے لیے اس کو کاشت کرے گا اور جب فصل پک جائے تو اپنی اتنی مقدار جو ہے وہ اس سے لے لی جائے، دانے واپس اضافی وہ اس کے ہو گئے، پھر اسی طرح کسی دوسرے کو قرضہ دیا جائے، اور یہی سلسلہ اس طرح چلتا رہے تو جائز ہے۔ خلاصۃ الفتاوی میں بالکل واضح جزیہ موجود ہیں۔ وفیہا، اور خلاصہ ہی کے اندر منقولی شے کے ایک اور صورت بیان کی کہ وقفا بقرتن، گائے وقف کی۔ اب گائے کی عمر 20 سال اتنی ہوتی ہے، تقریباً 12-15 سال کتنے ہوتی ہیں بھائی؟ اتنی ہے نا عمر، تھوڑی ہی عمر ہے، تو یہ گائے وقف کی ہے اور وہ بھی جب تک دودھ دے گی۔ علی ان ما خرج من لبنها او ثمنها للفقراء، بھائی جو یہ دودھ دے گی یا جو دودھ سے مکھن گھی نکالا جائے گا یہ فقراء میں تقسیم ہوگا۔ تو ان اعتادوا ذالک رجوت ان یجوزا، تو اگر اس پہ عرف ہے، عادت ہے، تو فرماتے ہیں مجھے امید ہے یہ جائز ہے، کیونکہ امام محمد کے نزدیک جس پہ تعامل آ جائے اس کا وقت درست ہوتا ہے۔ قدر و جنازت، پتیلیاں، برتن پکانے کے لیے یہ وقف کیے جائیں، یہ وہ پیچھے متن اس سے جڑ گیا دوبارہ۔ اسی طرح جنازے کی ڈولی، و ثیابہا، اس کا کپڑا، و مصحف و کتب، اسی طرح قرآن پاک اور دیگر کتابیں۔ لأن التعامل یترک بہ القیاس، یہ امام محمد کے قول کی دلیل آ رہی ہے، کیونکہ تعامل کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لحدیث ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جو اللہ کے نزدیک، جو مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ بخلاف ما لا تعامل فیہ، برخلاف اس کے کہ جس میں تعامل نہیں ہے، کیونکہ قیاس یہ کہتا ہے کہ یہ وقف درست نہ ہو، لیکن امام ظفر سے بڑا قیاس کون؟ وہ کہتے ہیں درست ہے، وہ اس کو قیاس کرتے ہیں غیر منقولی اشیاء پر، کہتے ہیں جب اس کے اندر ہے تو جتنی مدت وہ رہ سکتا ہے اس کے مطابق وقف ہوگا۔ کثیاب و متاع، جیسے استعمال کے کپڑے ہیں یا ساز و سامان ہے، اس پہ تعامل نہیں ہے، تو اس لیے امام محمد کے نزدیک اس کا وقف درست نہیں ہے۔ وہذا قول محمد وعلیہ الفتویٰ اختیار، تو اسی پر فتویٰ ہے، اختیار کتاب کا نام ہے۔ وَأَلْحَقَ فِي الْبَحْرِ السَّفِينَةَ بِالْمَتَاعِ، بحر الرائق میں علامہ ابن نجیم نے کشتی کو متاع کے ساتھ ملحق کیا کہ اس پہ تعامل نہیں ہے، اس لیے اس کا وقت درست نہیں ہے۔ لیکن نیچے علامہ شامی نے نیچے ذکر کیا کہ جی ہمارے بہت سے ایسے علاقے جہاں دریا وغیرہ ہے اور پار کرنے کے لیے یہ کشتیاں وقف کی جاتی ہیں، اور یہاں ہمارے بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ کشتیاں ہوتی ہیں اور گاؤں کے لوگ آنا جانا کرتے ہیں اس سے، جو ادھر ہوتا ہے چلا کر ادھر لے جاتا ہے، پھر ادھر سے کوئی آتا ہے تو ادھر لے آتا ہے، تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ امام محمد کے قول کے مطابق بھی آج کے دور میں کیونکہ اس پہ تعامل ہے تو اس لیے یہ وقف بھی درست ہوگا۔ وفی البزازیہ جاز وقف الاکسیۃ علی الفقراء، سردی کے کپڑے، ایسے علاقے جہاں شدید سردی پڑتی ہے، کمبل وغیرہ ہو گئے، گدے ہو گئے یا جیکٹیں وغیرہ ہو گئیں، تو اس طرح کے کپڑے اگر فقراء پہ وقف کیے جائیں تو یہ بھی درست ہے۔ فَتُدْفَعُ إِلَيْهِمْ شِتَاءً ثُمَّ يَرُدُّونَهَا بَعْدَهُ، سردی میں دیے جائیں گے فقراء کو استعمال کر کے، پھر وہ واپس دے دیں گے، پھر اسی طرح اگلی سردی آئے گی پھر ان کو دے دیا جائے گا۔ جیسے عام طور پہ مدارس میں ہمارے طلباء کے لیے کمبل وغیرہ گدے وغیرہ ہوتے ہیں جو سردیوں میں دیے جاتے ہیں، گرمی میں واپس لے لیے جاتے ہیں ان سے، تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہتا ہے۔ وفی الدرر وقف مصحفا علی اہل مسجد للقراءۃ،
ان یحسونا جازا وان وقف علی المسجد جازا. فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو وقف کیا تو اب یہ وقف یا تو افراد پر ہوگا یا مکان پر ہوگا، یعنی مسجد پر. اگر افراد کے اوپر وقف ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو کوئی ایسی علت ہو جو عموم پر دلالت کرتی ہو، جیسے فقراء. لیکن اگر فقراء کے اوپر نہیں ہے، افراد کے اوپر ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کتنے افراد ہیں وہ معلوم ہو، مجہول نہ ہو وہ معاملہ. کہ اگر مسجد کے نمازیوں پر وقف ہے تو بھئی یہ 20 نمازی ہیں، ان کے اوپر وقف ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ شمار میں نہیں ہے، گنتی میں نہیں ہے، تو پھر اس طرح افراد کے اوپر وقف درست نہیں ہوگا. پھر کوئی صفت لگی جائے کہ فقراء پر ہے، طلباء پر ہے، پھر درست ہوگا. تو اسی لیے قید لگا کے کہتے ہیں ان یحسونا، اگر وہ شمار میں آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اور دوسری صورت کہ افراد پر وقف نہیں ہے، مسجد پر وقف ہے. جیسے مسجد میں لوگ ہمارے ہاں قرآن پاک رکھ کے چلے جاتے ہیں، تو اس کا افراد سے تعلق نہیں ہوتا، مسجد سے تعلق ہوتا ہے. یا مدرسے کے اندر کتابیں وقف کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، افراد سے تعلق نہیں ہوتا، مدرسے سے تعلق ہے. لائبریری کے اوپر کتابیں وقف کی جاتی ہیں، لائبریری سے تعلق ہے، افراد کی گنتی شمار میں مقصود نہیں ہوتی وہاں، تو یہ وقف جائز ہے. اب کیا وہیں پڑھنا ضروری ہے یا وہاں سے لے جا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ تو اس بارے میں 2 قول ہیں. پہلا قول تو یہ ہے کہ وہیں پڑھا جائے گا اس کو، ٹھیک ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ لا یکون محصورا علی ھذا المسجد، کہ وہ اسی مسجد پر محصور نہیں ہے، اسی مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کو وہاں سے منتقل بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ خلاصۃ الفتاوی میں انہوں نے 2 قول کر کے ذکر کیے تھے. یہاں پر صاحب درر نے ان دونوں کو ملا کر ایک قول بنا دیا، جس سے یہ ایہام پیدا ہوا کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں مسجد کے ساتھ خاص ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں اسی مسجد کے ساتھ محصور نہیں. تو یہ تو 2 متضاد چیزیں ہو گئی. شارح نے وہیں سے لیا یہ قول، اسی لیے انہوں نے کہا کہ جازا و یقرأ فیہ ولا یکون محصورا. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اسی میں پڑھا جائے گا اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ محصور نہیں. تو وہ اصل میں خلاصہ میں انہوں نے 2 قول الگ الگ کر کے ذکر کیے تھے. ایک قول یہ تھا کہ اسی میں پڑھا جائے گا، وفی موضع آخر، اور ایک اور دوسری جگہ یہ بات کہی گئی کہ ولا یکون محصور. اب اگر ان دونوں قولوں میں سے دیکھا جائے تو ہمارا جو عرف و عادت ہے وہ دوسرے قول والا ہے. خاص طور پہ میں نے دیکھا مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف میں، وہاں کیا معاملہ ہے کہ قرآن پاک کی طباعت جو ہے وہ 2 انداز میں ہوتی ہے. ایک تو ہمارے پاکستانی انداز میں، اور ایک میں ذرا جو اعراب لگے ہوتے ہیں وہ ذرا عربی انداز میں، تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے اعراب لگانے کے اعتبار سے. ہمارے ہاں 2 پیش جو ہے وہ ایک الٹا اور ایک یوں سیدھا کر کے لگتا ہے، اور وہاں ان کے دونوں سیدھے ہوتے ہیں. تو اب جو ہمارے پاکستانی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اس کے اندر پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے. تھوڑی سی توجہ کریں تو وہ بھی سمجھ آ جاتا ہے، لیکن ظاہر ایک عرف اور عادت ہے، بچپن سے اسی طرح پڑھتے آئے ہیں. تو اب وہ دونوں انداز کے وہاں قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں مسجد میں. جو ہمارے پاکستانی انداز کے ہیں اس کی نیلی جلد ہوتی ہے، اور جو دوسرے والے ہوتے ہیں اس کی ہری جلد ہوتی ہے. اچھا، ہری والی جلد والے قرآن پاک بہت زیادہ ہیں مسجد میں،
نیلے والے کم ہیں، وہ اگر انہوں نے 20 رکھے نا تو یہ 5 ہوں گے۔ اب ہمارے پاکستانی ڈھونڈتے پھرتے ہیں یہ نیلا والا قرآن، یہ کہاں سے ملے گا؟ اور جہاں ان کو نظر آ جاتا ہے نا پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ تلاوت قرآن ختم کرنا ہے جی مکے میں یا مدینہ شریف میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ قرآن پاک اٹھا کر گھر اپنی رہائش گاہ لے جاتے ہیں ہوٹل میں، یا اس کو بیگ میں رکھ لیتے ہیں، اور پھر جب جانے لگتے ہیں پھر واپس رکھ دیتے ہیں۔ بہت دیکھا میں نے۔ اب اگر پہلے قول کو دیکھا جائے تو صرف وہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو لے کے نہیں جا سکتے، اور دوسرے قول کو دیکھیں تو لے جانے کی اجازت ہے، کیونکہ مقصود پڑھ کے ثواب پہنچانا جو رکھنے والا ہے اس کا مقصود بھی یہ ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں اور مجھے اس سے ثواب ملے۔ تو وہ پڑھ رہا ہے، بہرحال ملکیت کے طور پہ نہیں لے کر گیا، آسانی کے لیے لے کر گیا کہ بھائی جب موقع ملے میں پڑھ لوں گا اور جاتے ہوئے پھر میں رکھ جاؤں گا۔ اچھا، وہاں بازار میں بھی دستیاب ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ بہت سے نئے لوگ پہنچے ہوتے ہیں نا، انہیں معلومات نہیں ہوتی اور یہ نہیں پتا ہوتا یار یہ ملے گا کہاں سے، کیونکہ مسجد نبوی شریف کے وہ ایک گیٹ ہے، اس کے پاس بھی وہاں وہ ہدیتاً دے رہے ہوتے ہیں دونوں قسم کے، اور کچھ لوگ خرید کر پھر وہیں سے مسجد میں رکھنے کے لیے وہ مہر بھی رکھی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مہر لگا کر دے دیتے ہیں۔ تو اب ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے جو آسانی ہے، اسی طرح بعض اوقات کسی مسجد کے اندر بہت سارے قرآن پاک آ گئے، پڑھنے والے 4 لوگ، قرآن پاک 40 رکھے ہیں۔ اب بھائی اب وہ 4 جو پڑھیں گے تو 4 میں ہی پڑھیں گے، وہ باقی 36 ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، رکھے رکھے ان کا کاغذ بھی جو ہے وہ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا اب یہ قرآن پاک کسی دوسری مسجد کے اندر جہاں ضرورت ہے قرآن پاک کی، یا ایسے مدارس جہاں قرآن بچے پڑھتے ہیں ان کو وہاں پر منتقل کیا جا سکتا ہے؟ تو پہلا قول دیکھیں تو نہیں کر سکتے، دوسرا قول دیکھیں تو کر سکتے ہیں۔ اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا بھی ایک فتاوی رضویہ شریف میں دوسرے قول کے موافق ہے۔ وہاں وہ ضرورت انہوں نے یہ بتائی تھی کہ جی اوراق پھٹ رہے ہیں، یوں ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہر مسجد میں اسی طرح معاملہ ہوتا ہے، جہاں پر لوگ بہت زیادہ کبھی قرآن پاک لا کے رکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کا انتقال ہوا وہ لے جا کر ایک قرآن پاک رکھ دیا، کوئی پڑھے نہ پڑھے بس وہ لے جا کے رکھ دیا، ایک رسم بھی بن گئی ہمارے ہاں۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے بھی اس کے جواز کے اوپر ہی فتویٰ دیا۔ تو یہ جو دوسرا قول ہے یہی زیادہ مناسب ہے ہمارے عرف اور عادت کے مطابق، اگرچہ علامہ شامی کا جو اپنا رجحان ہے وہ پہلے قول کی طرف ہے۔ وہ انہوں نے قنیہ کا ایک جزیہ پیش کیا، اس قنیہ کے جزیے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس پہلے قول کو قنیہ کے اس جزیے کی وجہ سے ترجیح ملی، لیکن قنیہ تو خود ایک ضعیف کتاب ہے، قنیہ کے بارے میں تو کہا صرف اس میں جو ہو اس پر اعتبار نہیں، تو جب اس پر اعتبار نہیں تو اس کو وجہ ترجیح کیسے بنائیں؟ تو فرماتے ہیں ولا یکون محصورا علی ھذا المسجد، کہ وہ اسی مسجد پر محصور نہیں ہے۔ وبه عرف حکم نقل کتب الاوقاف من محلها للانتفاع بها والفقهاء بذلك مبتلون، کہ اسی کے ذریعے پتہ چل گیا اوقاف کی کتابوں کو ان کی جگہ سے منتقل کرنا نفع اٹھانے کے لیے، اور فقہا اس میں بہت مبتلا ہیں۔ پہلے ظاہری کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں اور جو کتب خانے ہوتے تھے وہاں ہوتی تھی، اب مطالعے کے لیے یا حوالہ دینے کے لیے کتابوں کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہاں بیٹھ کر ساری کتابیں تو نہیں پھیلائی جا سکتی، تو وہ کتاب گھر لے گئے اور اس میں سے جو حوالے درکار ہیں وہ انہوں نے اتار لیے، تو فقہا کو اس کی بڑی ضرورت پڑتی تھی۔ تو جب فقہا مبتلا بھی ہیں تو بھائی دوسرا ہی قول صحیح ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے حکم پتہ چل گیا۔ حکم کیا پتہ چلا؟ وہ آگے آ رہا ہے کہ فَإِن وَقَفَ عَلَى مُسْتَحِقِّ وَقْفِهِ لَمْ يَجُوزْ نَقْلُهَا، کہ اگر وقف کے مستحقین پر وقف کیا ہے، افراد کے اوپر، تو پھر اس کو وہاں سے منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ وَجَعَلَ مَقَرَّهَا فِي خَزَانَتِهِ الَّتِي فِي مَكَانِ كَذَا
ففی جواز النقل تردد نہر، تو اگر طلباء کے اوپر وقف کیا ہے کتابوں کو اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ فلاں جگہ کی الماری کو بنایا ہے، اوقاف جو لائبریری ہے اس کی الماری کے اندر اس کو رکھنے کے لیے رکھا ہے صرف، تو پھر وہاں سے منتقل کرنے کے جائز ہونے میں تردد ہے، کیونکہ دو قول ہیں، پہلا قول لیں تو جائز نہیں ہے، دوسرا قول لیں تو جائز ہے، اور ہمارا عرف اور عادت دوسرے قول پہ ہے، تو اس لیے آج ہماری جو لائبریریاں ہوتی ہیں وہاں سے کتابیں باقاعدہ لوگ لے کر آتے بھی ہیں، مدرسے کی لائبریری بھی ہوتی ہے، استاد وہاں سے لے کر جاتے بھی ہیں، اجازت ہوتی ہے ان کی، تو اس لیے جو ہمارا عرف اور عادت ہے وہ دوسرے قول کے موافق ہے، تو اس لیے یہ کرنا جائز ہے۔ یہاں تک یہ ہماری گفتگو ہوئی ہے منقولی اشیاء کے وقف کے حوالے سے۔ آگے وقف کی جو آمدنی ہے اس کو کس طرح خرچ کیا جائے گا، انشاءاللہ یہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔